لیکن بھائی لوگ واقعی میں پریشان ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اور اگر ہم آخری اشرے کی بات کریں تو جب جیسے کہ سائم نے بھی کہا عید قریب آنے لگتی ہے تو پھر مارکیٹس میں رش بڑھنے لگتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مہنگائی جو کہ یکم رمضان کو دعوے کیے جا رہے تھے کہ جی ہم اس دفعہ جو ہے مہنگائی نہیں بڑھے گی، بلکہ ہمیں تو بتایا جا رہا تھا کہ اب تو مہنگائی کم ہو گئی ہے، لیکن مارکیٹ جائیں تو ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ من مانی ہے۔ سرکاری نرخ ہمیں کچھ اور نمبرز بتا رہے ہوتے ہیں اور دکاندار، اور اب تو ایریا وائز آپ کو پرائس ملتے ہیں، پرائس ویری کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ڈیفینس کی مارکیٹس ہیں وہاں ڈیفرنٹ ہوں گے، جو آپ اورنگی کی مارکیٹ میں جائیں تو وہاں پر ڈیفرنٹ ہوں گے۔ تو اب یہ صورتحال ہے۔ اب ذرا مرغی کے گوشت کی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں بڑا فلکچویشن ہو رہا تھا۔ 750 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ بون لیس گوشت 1300 روپے کا ہو گیا۔ جی تو یہ صورتحال بن گئی۔ انتظامیہ جو ہے وہ بالکل غائب ہے، کمشنرز ڈپٹی کمشنرز کہیں پر چھاپے مارتے نظر نہیں آ رہے، منافع خوروں سے ڈیل کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آ رہا، اور رمضان جیسے مقدس مہینے میں جہاں پہ عوام کو ریلیف دینا چاہیے، بڑھ چڑھ کر ریلیف دینا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، وہاں پر ہر دکاندار نے جو ہے اپنے من مانی کے نرخ کے اوپر اپنی چیز جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں۔ اور ہم پورا مہینہ یہ سنتے رہے کہ جو کمشنر صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ کمیٹی بنا دی ہے، اس میں ٹیم ہے اور سیکشن آفیسر کو بھی کام دیے گئے تھے۔ وہ سیکشن آفیسر پتہ نہیں کسی کو نظر آئے کہ نہیں آئے۔ جب بھی ہمارے رپورٹرز جو ہیں ہم نے ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو نظر نہیں آئے، اور کمشنر صاحب تو خود بھی ہمیں ویسے ہی نظر نہیں آتے۔ ہم کوشش کرتے ہیں ان سے رابطے کرنے کی، تو بڑے مصروف انسان ہیں، وہ ٹائم نہیں نکال پاتے۔ چلے میرے خیال سے کافی مصروف ہے۔ بٹ اچھا، یہ تو آپ نے چکن کی بات کی، آپ کو اس بکرے کے گوشت کے بارے میں بتا دوں کہ بکرے کا جو گوشت ہے نا وہ 2200 روپے سے 2400 روپے فی کلو تک مل رہا ہے، اور بڑا گوشت 1600 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ ہر علاقے اور دکان کے الگ الگ ریٹس ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ آپ کی اسکروٹنی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ 1600-1800 پہ پہنچا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں رہا۔ تو اب بکرے کا گوشت بھی 2600 کا۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے، اور اس میں عوام کیا کریں اور سوچیں۔ ایسے ٹائم پر لوگوں کے گھروں میں مہمانوں نے آنا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے لیے آپ کو لنچ ڈنر ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنے ہوتے ہیں، اور سب چاہتے ہیں کیونکہ عید ملنا ہے تو اچھے سے لوگوں کی مہمانوں کی خاطر تواضع کی جائے۔ تو اب ہم نے رپورٹرز کی طرف چلتے ہیں۔ بالکل، انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، انور سے یہ جانیں گے۔ انور، یہ بتائیے گا کہ چکن دسترس میں تو دسترس میں تو تھی نہیں، لیکن مقدس مہینے میں ایسا کیا ہوا کہ چکن جو ہے وہ ایک دم سے جو پرائسز ہیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں، اور وہ ایک نارمل جو ایک ایوریج ہاؤس ہولڈ ہے وہ چکن کی پرائسز کو افورڈ ہی نہیں کر پا رہا پہلے تو، پھر بھی وہ چلیں پاکٹ فرینڈلی تھی۔ رمضان میں ایسا کیا ہوا؟ دیکھیں، جب انتظامی طور پر اس حوالے سے بات کی جاتی ہے، معلومات کی جاتی ہیں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ طلب اور رستے کا فرق ہوتا ہے، کہ جو کہ بنیادی وجہ بنتا ہے۔ اور اس وقت انتظامیہ یہ بتا رہی ہے کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، سپلائی کمی، اور ڈیمانڈ اور سپلائی کے فرق کی وجہ سے جو مرغی کی قیمت ہے اس کو جو پر لگ گئے ہیں، یہ پر نہیں لگے، یہ مبینہ طور پر ایک منظم انداز کے اندر رمضان کا اب تیسرا اشرہ شروع ہو چکا ہے، اور تیسرے اشرے کے اندر بھی بدترین مہنگائی کا سلسلہ بدستور برقرار ہے۔ زیر انتظامیہ کی ذمہ داری تھی کہ صورت کو کنٹرول کرتی۔ اگر ہم صرف چکن کی قیمت معلوم کر لیں، اگر چکن آپ کو لینی ہے تو 550 روپے چکن جو ہے وہ ملے کلیجی پروٹے کے ساتھ، 750 سے 800 روپے ملے گی آپ کو صاف گوشت، اور اگر آپ کو چاہیے بون لیس تو اس کی قیمت ہے 1300 سے 1400 روپے پر کلو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بکری کی قیمت معلوم کریں گے تو بکری کا گوشت اس وقت 2600 سے 2800 روپے فی کلو ہے۔ بسرور کی جس مارکیٹ کے اندر میں یہاں موجود ہوں، جو کہ سبزی مارکیٹ بھی کہلاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گوشت مارکیٹ بھی کہلاتی ہے، یہاں پر بکری کی قیمت 2800 روپے فی کلو کے حساب سے اس وقت فراہم کیا جا رہا ہے۔ 2600 سے 2800 یہ قیمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بکرے کے پائے آپ لیں گے تو 3000 روپے کے آپ کے پاس 12 پائے آئیں گے، جس کا وزن مجموعی طور پر تمام پائے کا ملا کے بمشکل 1 کلو ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں بچیا گوشت کی، تو بچیا گوشت گائے کا گوشت 1800 سے 1900 روپے کلو، مگر ہڈی والا گوشت اس وقت بسط پہ دستیاب ہے۔ اگر آپ ہڈی والا گوشت لیں گے تو 1600 سے 1500 کے درمیان ویری کرتا ہے۔ بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت ایک منظم انداز کے اندر رمضان کے آخری اشرے کے اندر بھی قیمتیں انتہائی بلند سے بڑھ رہی ہیں۔ جو کمشنر کراچی انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، سیکشن آفیسر جائیں گے، مختلف مارکیٹس میں جائیں گے، ریٹس دیکھیں گے، اور جو سرکاری نرخ ہیں اسی کے مطابق پھر مجبور کیا جائے گا دکانداروں کو، نہیں تو جرمانے بھی ہوں گے۔ تو ہمیں بتائیں جرمانے ہوئے، کئی سیکشن آفیسر آپ کو دکھائی دیے؟ جی دیکھیں، بالکل صدر جس طرح پارلیمنٹ کے اندر ایک فرینڈلی اپوزیشن موجود ہے، اسی طرح کراچی سمیت صوبہ سندھ کے مختلف جو ضلع انتظامی افسران ہیں
ان کے اور ان مارکیٹ کے درمیان ایک فرینڈلی کارروائی کا سلسلہ نظر آتا ہے. بالکل بلا شبہ کارروائیاں ہوتی ہیں شہر کے مختلف اضلاع کے اندر, 7 اضلاع کے اندر, سندھ کے دیگر اضلاع کے اندر کارروائیاں ہوتی ہیں, دکھانے کی کارروائیاں ہوتی ہیں. 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کے جرمانے اگر ایک دن کے اندر کر لی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. لیکن ایک جو منظم انداز کے اندر عوام کو رمضان کے آخری حصے کے اندر منظم انداز کے اندر کھانے پینے کے اشیاء سے لے کے گوشت فراہمی تک کا جو ہم تو انور یہ سوچ رہے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہی مقدار جیسی اتنی تعداد میں کہیں جرمانے ہو جاتے یا ہمیں سیکشن آفیسر دکھائی دیتے, یا پھر چلیں کمشنر صاحب خود ہی ہمیں کہیں کا وزٹ کرتے ہوئے نظر آتے. جی دیکھیں بالکل ضلع انتظامیہ کے افسران معائنہ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کارروائی کرتے ہیں, جرمانے بھی عائد کیے جاتے ہیں. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ انتظامی اعتبار سے جو کہ ذمہ داری بنتی ہے کمشنر کراچی کی کہ اس تمام طرح صورتحال کو کنٹرول کریں. صورتحال کنٹرول نہیں ہوتی ہے. صورتحال کنٹرول نہ ہونے کی وجہ مارکیٹ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صورتحال کو کنٹرول کریں, تاہم دوسری جانب مارکیٹ کے اندر کھلی چھوٹ بھی دی جاتی ہے. جی تو انور یہ بھی تو بتائیں نا کہ بنیادی وجہ کیا ہے پرائسز انکریز ہونے کی, نرخ جو اپنی من مرضی کے اوپر جو گوشت فروخت ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ دیکھیں رمضان چل رہا ہے, رمضان میں تو ہر شخص کا روزہ ہے, روزے میں ہے لوگ, نہ اتنی گوشت کی کنزمپشن ہو رہی ہے, طلب رسد والا معاملہ بھی نہیں ہے, پھر کیوں نرخ انکریز ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیں ایک رمضان کے اندر اصل صورتحال ایک یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ماہ رمضان کے اندر شہریوں کی ایک بڑی تعداد ہے, مخیر افراد ہیں جو کہ درجنوں کے اعتبار سے شہر کے مختلف علاقوں کے اندر بریانی کی سپلائی بھی کرتے ہیں, یعنی مفت فراہم کی جاتی ہے. اور اس وقت بالکل رمضان کا آخری اشرہ شروع ہو چکا ہے, تو رمضان کے آخری اشرے کے اندر 10 دن ہوتے ہیں آخری اشرے کے. اس کے اندر کم و بیش افطار سے لے کے سحری میں کم و بیش شہر کی تمام مساجد کے اندر مخیر افراد کی جانب سے یا علاقہ کے مکینوں کی جانب سے گوشت فراہم کیا جاتا ہے. یقیناً چکن کی اور بیف کی جب یہ بریانی فراہم کی جائے گی تو یہ گوشت اسی مارکیٹ کے مختلف علاقوں سے جائے گا. یقینی طور پہ ایک فرق پڑتا ہے, ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق یہاں بھی ضرور آتا ہے. لیکن ڈیمانڈ اور سپلائی کے اس فرق کے باوجود میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے کہا کہ ایک منظم انداز کے اندر دی جاتی ہے ان افراد کو, ان ٹھیکیداروں کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ انور خان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سچویشن سے. اور ماہ عام جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے, اور لیکن